حضرت قبلہ خطیب اسلام پیر محمد ہاشم قریشی علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی ایسی شخصیت کا ذکر ہو جس کو تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈنا ممکن ہو اور جس کے چہرے پر وقت کی گرد پڑ چکی ہو، تو ایسی شخصیت کے بارے میں آپ بہت مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں، رنگ آمیزی کر سکتے ہیں، اس کے ذکر پر بڑا حاشیہ چڑھا سکتے ہیں، اس کے پھیکے رنگوں کو شوخ بنا کر پیش کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بہت سی من گھڑت داستانیں ان کی ذات سے وابستہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی دینی مذہبی شخصیت ہو تو اس سے وابستہ کرامتوں کا بھی ایک انبار پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے دیکھا ہو، جس کو آپ نے سنا ہو، دیکھا ہو، جس کی سیرت اور کردار آپ کے سامنے آئینے کی طرح روشن ہو، اس کے بارے میں مبالغہ آرائی نہیں کی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو حضرت پیر محمد ہاشم قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ اس میں مبالغہ آرائی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ ان کی سادگی، وہ ان کی تواضع، وہ ان کا سیدھا سادہ انداز، یہی ان کی پہچان تھی اور یہی ان کا امتیاز تھا۔ تو جب سادگی امتیاز ہو تو پھر اس میں رنگ جمانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے الحمدللہ ان کی زیارت کا شرف بھی ملا، ان کے ساتھ مختلف تقاریب میں تقاریر کے حوالے سے سٹیج پر اکٹھا ہونے کا موقع بھی ملا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح مختصر ملاقاتوں میں آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جان سکتے، لیکن شخصیت کا ایک تاثر تو آپ پر قائم ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 12ویں ہونے کی جھلک ان کے اندر بخوبی دکھائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد صاحب 12ویں رحمۃ اللہ علیہ اور اب جو ان کے صاحبزادگان ہیں، وہ ان کا جو انداز ہے، جو ان کا طور طریقے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ گویا مجسم ہو کر حضرت پیر محمد ہاشم قریشی علیہ رحمہ کی ذات میں نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، میں حضرت صاحب عرس کی شخصیت کے بارے میں تو کچھ زیادہ نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ ان کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ مجھے تو ذکر یہ کرنا ہے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے اور علم کی قدر کیا ہے سبحان اللہ۔ اس پس منظر میں۔ خاص طور پر آج کے ماحول میں یہ بتانا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جب اللہ والے جو کہلاتے ہیں ان میں سے میں خدا نخواستہ سب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی میرا اشارہ کسی خاص شخص کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم اسی ماحول میں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے، یہ معاملات اس طرح طے کرنے چاہیے، تو شریعت کے تقاضے یہ ہیں اور ہماری تعلیمات یہ ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک خاص دیہاتی ماحول تو ہوگا، لیکن صاحبان علم بھی تشریف فرما ہیں، تو اگر میں کوئی نزاکت اور باریکی کی بات کروں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ میں پھر جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کو تو ایک طرف رکھتا ہوں، ذرا کچھ اور جو میں موضوع بنا بیٹھا ہوں اس کے پس منظر میں گفتگو پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا، وہ اس لیے کہ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ مانگنا ایک فن ہے،
آپ نے شاید غور کیا ہو کہ اگر کوئی مانگنے والے بھکاری ریلوے اسٹیشن یا کوچ اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر ہوں تو وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور ہسپتال کے باہر ہوں تو صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ینگ کپل، کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو وہ جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں۔ اور ہمیں یاد ہے بچپن میں دروازے پہ آ کے دستک دیتے تھے، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو۔ یہ ایک انداز تھا مانگنے والوں کا۔ وہ اس لیے کہ جس سے مانگنا ہے اس کے دریائے رحمت کو جوش دلانا ہوگا نا، اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا ہوگا نا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میرا کوئی بندہ میری رحمت سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، چلو مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ فاتحہ مانگنے کا وہ انداز ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو خود تلقین فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں ہم جب کسی سے مانگتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے دیالو ہیں، بڑے فیاض ہیں، میں بڑا چرچا سن کے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جو وہاں پہ جاتا ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آتا، جھولی بھر بھر کے آتا ہے۔ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر ذرا اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں، میں جی غریب ہوں، نادار ہوں، قلاش ہوں، مفلس ہوں، بے حیثیت ہوں، دانے ختم ہو گئے ہیں، بچے بے روزگار ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی۔ اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کچھ مانگنے کے لیے گئے ہیں وہ ضرورت کا اظہار کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ خود سکھایا۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے اس کی تعریف کرو نا۔ اور اگر غور کریں تو اس چھوٹے سے مختصر سے جملے میں رب کائنات نے تمام جہان کی تعریفیں سمیٹ کے رکھ دی۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کو کوئی بچہ نظر آئے جس کے اطوار شائستہ ہوں، گفتگو میں سلیقہ ہو، الفاظ کا انتخاب بہتر ہو، اٹھنے بیٹھنے میں بھی اس کے ایک وقار ہو، تو آپ کہیں گے کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اس کی تربیت اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ خوبی نظر آ رہی ہے بچے میں، حسن نظر آ رہا ہے بچے میں، کمال نظر آ رہا ہے بچے میں، لیکن تعریف ہو رہی ہے پالنے والے کی۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں کوئی خوبی اور کمال دکھائی دیتا ہے تو وہ کسی کے حسن تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جب تمام جہانوں کا رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، تو تمام جہانوں میں جو بھی خوبی ہوگی، کمال ہوگا، حسن ہوگا، جمال ہوگا، اچھائی ہوگی، بھلائی ہوگی، وہ اسی کی طرف وہ منعکس ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ اس کی شان ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رحمان الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ایکسپلینیشن کال کرنے والا نہیں۔ جس سے لینا ہے پہلے اس کی تعریف کی جائے گی۔ پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ بھی کھینچا جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری اوقات کیا ہے؟ تیری دہلیز پر زمیں سائی کرتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم تو تیرے سامنے بھکاری ہیں، منگتے ہیں، فریادی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ اظہار کر چکو، یہ آداب پورے کر چکو مانگنے کے، پھر سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے جو ہمیں سمجھایا، سکھایا، اس کی طرف توجہ کیجئے۔ اس نے بتایا کہ اے میرے بندو، ویسے تو تم مجھ سے بہت کچھ مانگو گے، اور مجھ سے نہیں مانگو گے تو اور کس سے مانگو گے؟ تم مجھ سے عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، اقتدار مانگتے ہو، اختیار مانگتے ہو، حسن و جمال مانگتے ہو، صحت و عافیت مانگتے ہو، شان و شوکت مانگتے ہو، کر و فر تمطراق مانگتے ہو، مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، زمین مانگتے ہو، جائیداد مانگتے ہو، گھر مانگتے ہو، پھر گھر والی مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، اس کا بہتر روشن مستقبل مانگتے ہو۔ ظاہر ہے مجھ سے تم سب کچھ مانگتے ہو، لیکن جو مانگنے کو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ مجھ سے تم صراط مستقیم مانگو، ہدایت مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان وہ کیوں؟ اللہ۔
وہ اس لیے کہ تم مجھ سے روزی رزق مانگتے ہو نا، میں تمہیں رزق بے شمار دے دوں اور مال کے انبار دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ روزی رزق یہ میری رحمت ہے نا، تو تم میری رحمت سے میرے عذاب کا سودا کرو گے۔ جب ہدایت نہیں ملے گی تو یہ روزی رزق یہ برے کاموں میں خرچ کرو گے، میری نافرمانی میں خرچ کرو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے۔ اپنی جوانی اور طاقت کے نشے میں ہو سکتا ہے مجھے بھی للکارنے لگو۔ تو اس لیے اے میرے بندو، مجھ سے صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ حضرات مکرم، تقریر تو آپ بھول جائیں گے، تحریر باقی رہتی ہے۔ یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی میلاد نمبر یہ یہاں پر موجود ہے، کوئی دوست لینا چاہیں تو حاضر، یہ حضرت آپ کی خدمت میں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا کہ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، بڑھاپے کی بے ساکھی مانگتے ہو، امیدوں کا مرکز مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار جوان بچوں کا باپ بنا دوں، لیکن ان کو ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ جن بچوں کی وجہ سے تم سر اٹھا کے چلتے، انہی کے باعث پھر سر جھکا کے چلو گے۔ جو تمہارے لیے سبب عزت ہوتے وہی وجہ رسوائی بن جائیں گے۔ اس لیے اے میرے بندو، اولاد بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ اچھا، ہدایت مجھ سے مانگی ہے تو میں ضرور عطا فرماؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ میرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ اچھا، ضرور عطا فرماؤں گا، اس کی بھی وجہ سن لیجئے۔ آپ بازار میں جا رہے ہو، کوئی بھکاری، کوئی منگتا آپ سے کہے کہ جی اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دیں، آپ اسے نہ دیں اور گزر جائیں، تو کیا آپ پہ فتوے لگیں گے؟ کیا کوئی برا بھلا کہے گا؟ آپ نے نہیں دیے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ بازار میں جاتے ہوئے خود کسی بھکاری کو بلائیں، منگتے کو بلائیں اور کہے کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، وہ پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور لجپال کرم فرمائے، مہربانی کریں مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، اور آپ منہ پھیر کے چل پڑیں، جاؤ بابا معاف کرو۔ اب لوگ آپ کو برا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے میاں اگر یہ 10 لاکھ دینے کی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی پسلی نہیں تھی، تو ایک غریب بھکاری کے ساتھ مذاق کرتی ہو، شرم نہیں آتی؟ یارو ذرا غور کرو، پہلے 10 روپے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ یار اتنا خسیس، اتنا کنجوس، اتنا بخیل کہ 10 روپے بھی اللہ کے نام پہ نہیں کھلے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ لیکن اب 10 لاکھ روپے نہیں دے رہے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے، تو اب دینے والے پر، سخی پر لازم ہے کہ وہ ضرور دے۔ اگر نہیں دے گا تو لوگ باتیں تو بنائیں گے، آوازیں تو کسیں گے، مذاق تو اڑائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا اپنی طرف سے کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے کہنے پہ کہتے ہیں۔ ویسے کہیں نہ کہیں، لیکن پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، صاف ستھرے پاک کپڑے پہن کر، اللہ کے گھر میں آ کر، اس کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر، وہاں تو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، تو کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں ملتی۔ گستاخان رسول بھی کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صحابہ کے گستاخ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ قادیانی اور مرزائی تک کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت تو نہیں ملتی۔ پھر کیا معاذ اللہ اللہ کو الزام دیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ حضرات مکرم، بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، دیکھیے اگر آپ نے فقیر سے کہا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو، اب وہ آپ سے 10 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، تو آپ تو صرف اس کی بات سنتے ہیں نا، آواز سنتے ہیں نا، جملے سنتے ہیں، سوچ کیا رہا ہے یہ تو نہیں جانتے۔ ممکن ہے دل میں یہ سوچ رہا ہو یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جائے، اسے یہیں ذبح کر دو۔ لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ صرف ہماری بات نہیں سنتا،
جو دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، سبحان اللہ، یا اس کو یہ صورت، یہ نماز اس کے والدین نے، اس کے بزرگوں نے بچپن میں رٹوا دی تھی، یہ اس نے زبانی یاد کر لی، یہ رٹی رٹائی صورت اس کی زبان پہ جاری ہے، مجھ سے مانگتا مانگتا کچھ نہیں، سبحان اللہ، اس کے ذہن اور زبان میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ تو ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، یہ سوچتا کچھ اور ہے اور بولتا کچھ اور ہے۔ سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ اور ذرا پیچھے مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، وہ ذرا رہ گیا، اس کی طرف بھی توجہ کرتے چلیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو اہدنا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اعانت، استعانت اور عبادت دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے، تو یہ اکٹھا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو مجھے ہنسی بھی آئی۔ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ امداد باہمی کے نظام کے بغیر تو دنیا چلی نہیں سکتی، اور رب کائنات قرآن مجید میں بھی ہمیں حکم دیا ہے، وہ مشہور آیت جو محرم کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ تو صبر اور صلاۃ کیا اللہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے اعمال ہیں نا، اور ہمارے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جاتی ہے نا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو پھر مشرک ہو گئے، ہم قرآن کے باغی ہو گئے، کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تو مجازن مدد مانگی ہے نا، حقیقتاً اللہ سے ہی مانگیں گے۔ میں نے کہا تو اب میرے سوال کا جواب دیجئے، اگر مجازن اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور عبادت و استعانت ایک ہی کیٹیگری میں رکھی ہے، تو پھر مجازن اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہوگی۔ اگر مجازن اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہو اور عبادت و استعانت کو تم نے یکساں رکھا کہ دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے نہ مدد مانگ سکتے ہو نہ کسی کی عبادت کر سکتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ مجازن اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ سکتے ہو تو پھر مجازن اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی کر سکتے ہوگے۔ اور اگر اللہ کے سوا عبادت نہ مجازن کی جا سکتی ہے نہ حقیقتاً کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ استعانت اور عبادت کے اکٹھے ہونے کا یہ فلسفہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا پھر آپ بتائیے یہ دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں آیا؟ اب بتائیے کہ عبادت اور استعانت کا ذکر اکٹھا کیوں آیا؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بندے نے کہا رب کی بارگاہ میں ایاک نعبد، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو رب کائنات نے یہ جو ہمیں سکھایا تھا یہ دعا کے لیے، مانگنے کے لیے، اور مانگنا عاجزی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا تھا، ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے، وہ کرم فرمائے گا، ہماری جھولیاں بھر دے گا۔ لیکن جب یہ بندہ کہتا ہے نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں ایک فخر کا پہلو آ سکتا ہے کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کتنے ہیں جن کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، ہم تجھ سے لو لگا رہے ہیں، کتنے ہیں جن کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ اب یہ عبادت کا فخر اور غرور یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ عبادت اور علم ان دونوں کا غرور تھا نا جو ابلیس کو بھی لے بیٹھا تھا۔ اب یہاں پر ہمیں رب کائنات عاجزی سکھا رہا ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ جملہ کہتے ہوئے کسی کے اندر فخر اور غرور نہ پیدا ہو، تو اس نے فرمایا کہ پھر ساتھ یہ بھی کہہ دو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا ہم تیری عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس عبادت کے لیے بھی ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، تیری مدد کے بغیر تو ہم تیری بارگاہ میں جھک بھی نہیں سکتے، تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہمیں جھکنے کی توفیق بھی تو عطا فرمائے گا نا، عبادت کے قابل بھی تو بنائے گا نا۔ تو یہ عبادت و استعانت کا اکٹھا ذکر اس انداز سے آیا ہے۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، مجھ سے تم نے ہدایت مانگی ہے تو میں تمہیں ہدایت ضرور دوں گا،
میں تو ہدایت دوں گا لیکن تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی ہے مجھے؟ بھئی یہاں ورغلانے والے بھی ہیں، بہکانے والے بھی ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے حرمین شریفین سے اٹھا کے لے جانے والے بھی ہیں۔ اب میں تو ہدایت دے دوں گا لیکن کیا جبریل آ کے تمہیں بتائیں گے کہ جناب پہلے آپ کے اندر ذرا کسر تھی، ذرا کمی تھی، ذرا کجی تھی، اب آپ آئے ہیں ٹھیک سے راستے پر، اب ذرا صراط مستقیم پر آئے ہیں، اس پر استقامت سے کام لیجئے گا؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے؟ کیا تم پر الہام ہوگا؟ کیا وحی آئے گی؟ کیا ہوگا؟ تمہیں کیسے پتہ چلے گا اب آ گئے ہو صراط مستقیم پر؟ اللہ نے گویا یہ فرمایا، اے میرے بندو جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر ادھر ادھر ہونے کی، بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو خود اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اس میں آسانی کیا ہے؟ ابھی شاید آپ کا ذہن ادھر نہ پہنچا ہو، چلیے میں اپنی سی کوشش کر دیکھوں۔ دیکھیے یہ اڈا بارو آباد، فرض کریں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، ویسے تو آس پاس کے علاقوں سے بہت سے لوگ آئے ہوں گے، لیکن ایک لمحے کو فرض کریں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کے کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار لاہور ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، آپ نے ان کو ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے اور آپ کی اپنی گاڑی ہے، اپنا ڈرائیور ہے، اپنی سواری ہے، آپ یہاں سے اپنی گاڑی پر سوار ہو کے لاہور پہنچتے ہیں۔ جب لاہور شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ گاڑی روک کے ڈرائیور سے کہتے ہیں بھائی ذرا پوچھو ایئرپورٹ کا راستہ۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں ہم مظفر گڑھ کے اڈا بارو آباد سے آئے ہیں، دیہات سے آ رہے ہیں، اتنے 100 کلومیٹر فاصلہ کر لیا ہے، ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ذرا راستہ بتا دو۔ تو وہاں لاہور والوں نے سوچا کہ یار یہ اتنی دور سے آئے ہیں، ان کو ذرا صحیح طرح راستہ بتا دیں تاکہ پریشان نہ ہوں۔ تو اب صحیح طرح راستہ تو پھر تفصیل سے ہی بتایا جائے گا نا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے سامنے راؤنڈ اباؤٹ نظر آیا ہے، اس کو سیدھا کراس کر جائیے گا، آگے ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر سے گزر جائیے گا، پھر ایک چوک آئے گا، اس سے فلاں سڑک نکل رہی ہے الٹے ہاتھ پہ، اس پہ چڑھ جائیے گا، آگے جائیں گے تو ایک راؤنڈ اباؤٹ اور آئے گا، اس سے پھر سیدھے ہاتھ چلے جائیے گا، پھر ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر نہیں جانا، اس کے نیچے سے گزر جائیے گا۔ آپ سن کے حیران پریشان، بھائی میں آ رہا ہوں اڈا بارو آباد سے، وہاں پر نہ تو راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں، نہ فلائی اوور ہوتے ہیں، نہ اتنے چوک ہوتے ہیں، نہ اتنی سڑکیں، نہ اتنی گاڑیاں، نہ اتنی ٹریفک، نہ اتنے راستے۔ یارو میں اتنے 100 کلومیٹر طے کر کے آیا کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات ہو رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو۔ ایک بندے نے سنا، اس نے کہا کہ بھائی تم بہت پریشان ہو ایئرپورٹ جانے کے لیے، تمہاری خوش نصیبی، تم پریشان مت ہو، اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو کہ اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ راؤنڈ اباؤٹ سے کس طرف مڑنا ہے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، فلائی اوور کے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے یہاں پر بھی ہچکچاہٹ کی حاجت نہیں ہے، کون سی سڑک پہ جانا ہے سڑکوں کے نام پڑھنے کی بھی کوئی تک نہیں ہے، جگہ جگہ رک کر لوگوں سے راستہ پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے بھی فرمایا میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، ایسا کرو میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ صاحبزادہ پیرا شیخ حسین صاحب 12ویں۔ حضرات محترم، اب راستہ تو پتہ چل گیا، لیکن مولا تو نے فرمایا کہ تیرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں، اب وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں یہ ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں تو ہر ایک 52 گز کا ہے۔ زمیندار کہتا ہے کہ مجھ پر اگر اللہ کا انعام نہ ہوتا تو میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی؟ دکاندار کہتا ہے مجھ پر اگر اللہ کا انعام نہ ہوتا میری اتنی سیل، اتنی بکری کیسے ہوتی؟ صنعتکار کہتا ہے مجھ پر اگر اللہ کا انعام نہ ہوتا تو 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے لگتیں؟ چشم بددور سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم پر اللہ کا انعام نہ ہوتا تو الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے، حکومت کیسے ملتی؟ مولا یہاں تو ہر ایک دعوے دار ہے وہی ہے اللہ کا انعام یافتہ، تو ہم یہ فیصلہ کیسے کریں؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یہ مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، یوں کہو یہ مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، بلکہ یوں کہو یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا۔
تو یہ میں تمہارے اوپر نہیں چھوڑتا، میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ اب قرآن نے خود بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے انعام یافتہ بندے جو ہیں وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ حضرات مکرم، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ایک آیت ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا، یہ اگر کسی مولوی نے کہا ہوتا تو خود کش حملے ہو رہے ہوتے اس کے خلاف، اگر کسی مفکر کا قول ہوتا تو اس پر بھی فتوے جاری ہو چکے ہوتے، لیکن اب قرآن نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کو تو کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ اسی قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں اور ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ مولا قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو ہمارے حاشیہ خیال میں نہیں آتی، بات ہضم بھی نہیں ہوتی ہمیں۔ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو مینارہ نور ہے نا، منبع رشد و ہدایت ہے، مخزن علم و حکمت ہے، اور اگر کوئی قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے مولا پھر کون سی کتاب قابل اعتبار رہ جاتی ہے؟ پھر کس پر ہم بھروسہ کریں؟ بے شک یہاں یہ کشمکش تو ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہ آیت تو دراصل قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رب کائنات نے ہمیں، آج کل آپ جتنے بھی فرقے ہیں ان میں باطل فرقے بھی ہیں، سب کو حد یہ ہے کہ مرزائی، ان کو تو مسلمانوں کا فرقہ تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو علیحدہ مذہب ہے، وہ بھی اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب مسلمان اسی لیے گمراہ ہوتے ہیں نا ان کے، یار قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں، اب یہ قرآن نے یہ کہا ہے ہم قرآن کو کنڈ کیسے کریں؟ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے 1500 سال پہلے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی تھی، ہمیں بتا دیا تھا کہ جو شخص بھی قرآن پڑھ رہا ہو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا۔ قرآن پڑھ کے پڑھنے والے سب ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، جو قرآن پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لینا اس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے یا گمراہ ہو گیا ہے۔ مولا یہ فیصلہ ہم کیسے کریں؟ مولویوں کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے یہ ہدایت ملی ہے یا گمراہ ہوا ہے؟ وہ تو ہمارے ایمان کا جنازہ نکال دیں گے۔ مولا کریں تو کیا کریں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ ہیں اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی نا۔ تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں۔ اچھا، صدیق، شہید اور صالح، ان تینوں کے بارے میں اگر علماء مجھے اجازت دیں تو میں ان تینوں کو ولی کہہ کے بلا سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ہدایت کب ملے گی؟ جب تم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو گے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی اور ولی ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا جو قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے اس کو ہدایت ملی ہے۔ جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے اس کو ہدایت ملی ہے، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جائے، ان پر تبصرہ کر رہا ہو، ان پہ تنقید کر رہا ہو، جی نبی سے بھی خطا کا ارتکاب ممکن ہے، معاذ اللہ، رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یارو کبھی نہیں سوچا کہ ان کو جواب دے کہ جن کے پیچھے چلنے سے ہمیں ہدایت ملنی ہے اگر وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں پھر ہمیں تو ہدایت کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات مکرم، اب پتہ چل گیا کہ قرآن ادھر بھی پڑھتے ہیں ادھر بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے ہدایت کس کو ملی؟ جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کی عظمت کے گن گاتا ہو اور ان کے پیچھے چلتا ہو اور ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. اس پر ذرا غور فرمائیے، خاص طور پر علماء سے درخواست. یہاں پر رب کائنات نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، 2 جماعتوں کا. ایک وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ ایک جماعت کا ذکر ہو گیا. آگے دوسری جماعت کا ذکر ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہ اللہ رسول کی طاعت کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے. کن کے ساتھ؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. یعنی طاعت کرنے والے اور ہیں، اللہ کے انعام یافتہ بندے اور ہیں. یہ 2 جماعتوں کا ذکر ہے. عام طور پر یہاں سے لوگ سرسری گزر جاتے ہیں اور یہ اندازہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں شاید وہ من یطع اللہ والرسول یہی انعام یافتہ ہیں. یہ انعام یافتہ نہیں ہیں بھئی. قرآن کا انداز بتا رہا ہے نا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا.